رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ ساتھیوں، جیسا کہ پچھلے درس میں ہماری بات چل رہی تھی عذاب قبر اور اس سے بچاؤ کے اسباب کے متعلق، تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ عذاب قبر برحق ہے، اور عذاب قبر کے لیے قبر کا وجود ہونا کوئی ضروری نہیں۔ یعنی عذاب قبر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی قبر بھی موجود ہو۔ بس انسان کو موت آنی چاہیے، اسے عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کے فوت ہوتے ہی چند گھڑیوں کے بعد اگر تو وہ بندہ مومن ہے تو اس کے لیے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ کافر ہے تو اس کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرعون اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اس بدبخت کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی رب العالمین اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم ہر روز اسے صبح اور شام آگ کا عذاب اس پر پیش کرتے ہیں، یعنی اسے عذاب قبر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے، بھلے اسے قبر ملے یا نہ ملے، لیکن اسے عذاب قبر ضرور ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس گزرے اور انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، لیکن عذاب قبر برحق ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے گویا کہ اس نے کفر کیا، اس نے صحیح احادیثوں کا انکار کیا ہے۔ تو عذاب قبر سے بچاؤ کے اسباب میں سب سے پہلا سبب توحید ہے، اور یہ توحید انسان کی فطرت ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا خواہ بچہ ہو یا بچی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں، لیکن ہر پیدا ہونے والا فطرت پر یعنی موحد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عذاب قبر کے متعلق سوالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، اس کے ورثاء اسے غسل دے کر، اسے کفنا کر، اس کو جنازے کا اہتمام کرتے ہیں اور اسے دفن کر دیتے ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ وَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ، کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ، اگر وہ مرنے والا شخص موحد ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ فرشتے اس سے دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ مرنے والا موحد ہوگا، مومن اور توحید پرست ہوگا، تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے اس سے تیسرا سوال کریں گے، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم،
کہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف مبعوث کیا تھا؟ فرمایا اگر وہ بننے والا شخص مومن ہوگا، موحد اور توحید پرست ہوگا، تو فرمائے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ اگر بنتا ہے مومن ان تینوں سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے دے گا تو فرمایا فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ایک آسمان سے صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے، ان قد صدق عبدی، کہ میرے اس بندے نے سچ کہا ہے، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، کہ اس کے لیے ایک جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے اور اسے جنتی لباس پہنا دیا جائے اور اس کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ایک انسان موحد ہے اور اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے نعمتوں کا سلسلہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا اور وہ کافر ہے تو اس کے لیے عذاب کا سلسلہ اسی قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو توحید کو اپنانے سے اللہ رب العالمین انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔